وبرکاتہ۔ دعا گو خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد جھولیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخنین مجالس و محافل کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ اس مہد علمی کو تظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما، اور اس بارگاہ کو پروردگارہ، اس مدرسہ کو، اس مہد علمی کو پروردگارہ یوسف زہرا کے سپاہیوں کی چھاونی قرار دے دے۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، جو دوست احباب اس دینی درسگاہ میں تعاون فرما رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، معلمین، مدرسین، طلاب عزیز کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، تیری ذات علیم و بذات صدور ہے، جانتی ہے ہم دلوں میں کیا کیا حاجات لیے یہاں حاضر ہیں۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کیا تھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. محترم معزز سامعین، صدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 24واں پارہ سورہ مبارکہ زمر سے آیہ مبارکہ 53 اور 54 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ تحریر کیا ہے. ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. حکیم لم یزل ولا یزال پروردگار اپنی لا ریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے. کون ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کن کے لیے کہہ رہا ہے؟ رب العالمین ہے، رحمت للعالمین سے فرما رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا. رب العالمین رحمت للعالمین کے ذریعے سے اپنے ان بندوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ جو بندے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، اپنے مالک سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے آپ پر زیادتی کر چکے ہیں، کریم پروردگار کے کرم کا اعلان ہو رہا ہے، اے میرے محبوب، اے رحمت للعالمین، میرے ان بندوں سے کہہ دے، میرے ان بندوں سے کہہ دے، میرے ان بندوں سے کہہ دے، انہوں نے مجھے بھلا دیا ہے، میں پھر بھی انہیں اپنا کہہ کے بتلا رہا ہوں، تم منہ موڑ سکتے ہو، میرے کرم کی خیرات کا دروازہ کھلا رہتا ہے. گناہگار بندے ہیں، سب خطاکار ہیں، بزرگ و جوان شب و روز خطاؤں سے پر لیے اس کی بارگاہ سے جب یہ اعلان سنا تو متوجہ ہو گئے. کیا اعلان ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. او میرے گناہگار بندو، میری نافرمانی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. پروردگار میرا بچپنا، پروردگار میری جوانی، پروردگار میرا بڑھاپا. بچپنا لا علمی میں گزر گیا، جوانی خواہشات کی نظر ہو گئی، بڑھاپا ریاکاری میں گزر رہا ہے. پروردگار میرے شب و روز گناہوں سے پر ہیں. پروردگار کیا میں بھی بخشا جا سکتا ہوں؟ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. آواز کریم پروردگار بلند ہو رہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. پروردگار میرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ، کہا میری رحمت اس سے زیادہ. پروردگار میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ، کہا میری رحمت اس سے وسیع تر.
پروردگار میرے گناہ بارش کے قطرات سے زیادہ، کہاں میری رحمت کی بارش اس سے زیادہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تم جتنے ہی گناہ لے کر آ جاؤ، میں وہ کریم ہوں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک تمہارا وہ پروردگار خوب بخشنے والا بھی ہے اور انتہائی مہربان ہے۔ اگر ہم متوجہ ہو گئے ہیں تو پہلا سوال اس کی بارگاہ میں یہ اٹھتا ہے، پروردگار ہم گناہگاروں کو جس رحمت سے تو پر امید کیے جا رہا ہے اس رحمت کی نشاندہی فرما دے۔ تو آواز قدرت آتی ہے، 17واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ انبیاء ہے، آیہ مبارکہ کا نشان 107 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، او میرے گناہگار بندو، جس رحمت سے میں تمہیں پر امید کیے جا رہا ہوں، مایوسی سے تمہیں نکال رہا ہوں، وہ وہی تو ہے جو میری طرف سے اعلان کر رہی ہے۔ اعلان ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ گناہگاروں کو پروردگار کی جس رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، اسے زہرا کا بابا کہتے ہیں، اسے حسنین کا نانا کہتے ہیں، انہیں وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، انہیں سید الانبیاء کہتے ہیں۔ وہ وہی تو ہیں جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، وہ وہی تو ہیں جو رحمان الرحیم پروردگار کی طرف سے مجسم رحمت بن کر اس دنیا میں اس طرح سے تشریف لا رہے ہیں کہ ان کی تشریف آوری پر نہ خدا خاموش ہے، نہ فرشتے خاموش ہیں، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس کی آمد پر ہم خاموش نہیں، مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہ پروردگار دریائے رحمت کا تعارف تو ہو گیا، لیکن ہم ایسے پیاسے ہیں کہ جن کو پیاس بجھانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ تیری دریائے رحمت سے آشنائی ہو گئی، لیکن کس طرح سے اپنی پیاس کو بجھائیں، کس طرح سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ دعا کے لیے التماس ہے سید کوثر علی شاہ صاحب، سید اختر علی شاہ صاحب، سید جوہر علی شاہ صاحب کہ خدا بند متعال ان کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے انہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت و سلامتی کی خیرات نصیب فرمائے۔ مل کر دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ لی۔ توجہ دوست صاحبہ، پروردگارہ دریائے رحمت کا تعارف ہو گیا، لیکن ہم ایسے پیاسے ہیں جنہیں پیاس بجھانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ کرم فرما، ہمیں خبر دے دے کہ ہم اس دریائے رحمت سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیہ مبارکہ کا نشان 31 ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اے گناہگارو، اگر دریائے رحمت سے استفادہ کرنا چاہتے ہو اور اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، اتباع مصطفیٰ تم کر لو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے پیار کرتا چلا جائے گا۔ اور اللہ جس سے پیار کرتا ہے پہلے مرحلے میں تو اسی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ برائے خوشنودی پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ تو عزیز محترم کی صدا پر آپ نے بلند تر صلوات پڑھی ہے، تو فقیر کی آواز پر ذرا آہستہ سے صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ تو صلوات کا پڑھنا ہے،
یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ خطیب کو داد دینے کے لیے نہیں ہے، یہ محفل کو گرمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی مرہ لم یبق لہ الذنوب ذرہ، جو مجھ پر اور میری آل پر ایک بار صلوات پڑھتا ہے خدا اس کے دامن میں پھر کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ اس یقین سے صلوات پڑھیں کہ آپ کے دامن سے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے۔ اس آیہ مبارکہ میں خداوند متعال نے دو طرفہ محبت کا تذکرہ کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، اتباع مصطفیٰ کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ معلوم ہوا محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، دو طرفہ ہو تو مزہ دیتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ اور اس دو طرفہ محبت کا اگر کوئی مصداق دیکھنا چاہے تو قسم بخدا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، نشہ ولایت میں مخمور ہو جاتا ہوں جب میدان خیبر میں خداوند متعال کی طرف سے سید الانبیاء اعلان فرماتے ہیں لَعُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کسی کو علی والوں ایسا امام نصیب نہیں ہوا کہ جس کی عظمت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے سید الانبیاء دو طرفہ محبت کا اعلان کریں۔ فرمایا کل ہم جس کو علم دیں گے وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کی محبت یک طرفہ نہیں ہوگی۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ نعرہ حیدری کی صدا وہ بلند کرے جسے علی حیدر کرار کی سیرت کو اپناتے ہوئے دو طرفہ محبت حاصل کرنے کا عزم نصیب ہو چکا ہو کہ اے علی تیرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی علم اس طرح معاشرے میں سر بلند کریں گے کہ پھر سید الانبیاء ہمیں بھی دعا دے دے گے کہ علی بھی ایسے ہیں تو علی کے نوکر بھی ایسے ہیں۔ علی کی محبت بھی خدا سے دو طرفہ ہے تو علی کے غلاموں کی محبت بھی خدا سے دو طرفہ ہے۔ علی وہ ہیں کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے، خدا کا رسول محبت کرتا ہے، اور علی خدا سے بھی محبت کرتے ہیں، خدا کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو علی والو آؤ آج اس طرح سے نام علی جپیں کہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ ہم اتباع مصطفیٰ میں اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم خدا کی محبت میں آگے بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف محبت خدا رحمت و بخشش کے عنوان سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جس کو یہ منظر معلوم ہو رہا ہے، جو اس بات کو درک کر رہا ہے، وہ ولایتی ماحول بناتے ہوئے لگا دے نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خشنودی امیر المؤمنین بلند صلوات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شبیر صاحب، کیا بات ہے، سلامت رہیے، زندہ رہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بزرگوں رحمت خدا سے مایوس نہ ہو جاؤ، جوانوں رحمت خدا سے مایوس نہ ہو جاؤ، عزیزو رحمت خدا سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ وہ بہت مہربان، بہت مہربان، قسم بخدا جب اس کے کرم کی طرف نظر جاتی ہے تو آنکھیں بے ساختہ آنسو برسانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اتنا کریم پروردگار، اتنا مہربان پروردگار، قسم بخدا صرف بخش نہیں دیتا، اس کے کرم کا اعلان سن لیجیے، صرف بخش نہیں دیتا، بخش دیتا بھی بڑا کرم ہے، لیکن صرف وہ بخش بھی نہیں دیتا، اس کا کرم اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سورہ مبارک فرقان میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا،
ہاں جو پلٹ آئے، شرط یہ ہے پلٹ آئے، توجہ کرو دوست صاحبہ، پلٹ آئے جو پلٹ آئے، اِلَّا وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ، تجدید ایمان کرے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اب برے کام چھوڑ دے، اب عمل صالح انجام دینا شروع کر دے. یہ 3 شرطیں ہیں. اِلَّا وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. تو کریم فرماتا ہے میں اتنا کرم کروں گا تجھ پر، اتنا کرم کروں گا تجھ پر، اتنے مہربانی ہوگی میری تجھ پر کہ میں صرف تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال جو تو گناہ کرتا رہا ہے، اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ پلٹ آئے تو میں تیرے ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا. پلٹنے کی دیر ہے، پلٹنے کی. پروردگار لفظ اتباع مشکل ہے. اتباع کا کیا معنی ہے؟ ہم مخلص ہیں، ہم اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، اپنی خطاؤں سے درگزر چاہتے ہیں، تیری نظر عنایت چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں. لیکن اتباع کا کیا معنی ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے. اب ہم تمہیں اتباع کا معنی بھی بتائے دیتے ہیں. 28واں پارہ ہے، سورہ مبارکہ حشر ہے اور آیہ مبارکہ کا نشان 7 ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے آؤ اتباع کا معنی ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، اتباع تم کر لو، پھر ہمارے کرم کی بارش دیکھو. اتباع مصطفیٰ کا معنی بتاتے ہوئے سورہ مبارکہ حشر آیہ مبارکہ 7 میں ارشاد ہوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو میرا رسول دے دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. بس اتنا کام تم کر لو، پھر دیکھو ہمارا کرم کس طرح تمہارے شامل حال ہو جاتا ہے. زہرا کے بابا کی ذات پر باوز بلند صلوات پڑھ لیں. کیا دیا رسول نے؟ 63 سالہ زندگی کا خلاصہ. وہ حدیث ثقلین ہے جو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. 63 سالہ ظاہری زندگی کا خلاصہ. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. لیکن موالیان حیدر کرام، عزادارن سید الشہداء، منتظرین یوسف زہرا، آج اس مہد علمی میں حاضر ہو کر علم کی خیرات پانے والے میرے محترم دوست و احباب، فقیر آپ کے چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی فرمان عالی شان سے نعت مصطفیٰ سنانا چاہتا ہے. اگر پروگرام ہے تو باوز بلند صلوات پڑھ لیجیے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال الصادق علیہ السلام کان رسول اللہ خلقہ القرآن. فرماتے ہیں ہمارے جد کا اخلاق پوچھنا چاہتے ہو تو ہمارے جد کے اخلاق کا نام قرآن ہے. نعت خوانی سید الانبیاء کی چھٹے تاجدار ولایت فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں خلقہ القرآن. ان کا اخلاق قرآن تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. اور پھر میرے صادق امام نے نعت خوانی کو بڑھاتے ہوئے اس اخلاق کو 3 آیتوں پر، 3 لفظوں پر مشتمل ایک آیت کے ذریعے سے بیان کر دیا. آج فقیر چاہتا ہے کہ اس مجلس سے، اس علمی اور نورانی محفل سے یہ خیرات لے کر جائے کہ ہم سب اس اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپناتے ہوئے اپنی اس دنیا کو اس طرح سے جنت نظیر بنا لیں کہ آخرت کی جنت ہمیں یقینی نظر آنے لگ جائے. بابا بلند صلوات پڑھ لیجیے. فرماتے ہیں قولہ عز وجل، امام فرما رہے ہیں قولہ عز وجل خذ العفو وامر بالعرف وآرز عن الجاہلین. اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ سید الانبیاء کا اخلاق قرآن ہے تو وہ پورا قرآن
جو اخلاق کی صورت میں سید الانبیاء کی سیرت میں نظر آتا ہے وہ قرآن کی کس آیت میں سمو دیا گیا ہے؟ تو وہ سورہ اعراف کی آیہ مبارکہ 199 ہے، جس میں خداوند متعال نے اپنے محبوب سے فرمایا خذ العفو، درگزر سے کام لے، وامر بالعرف، نیکی کا حکم کر، وَآرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے مت الجھ۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ محترم دوست احباب، درگزر سے کام لوگے تو زندگی میں سکون آ جائے گا، ورنہ چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑتے رہو گے تو خود ٹینشن کا شکار ہو جاؤ گے۔ خذ العفو، درگزر سے کام لو، درگزر سے کام لو، وامر بالعرف، نیکی کرو اور نیکی کا حکم دو، جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے، آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس کے لیے فقیر ایک سادہ سی مثال بیان کیا کرتا ہے جو بزرگوں نے بیان کی ہے، اور وہ مثال ہے ایک پھول کی، اور فرمایا مومن مثل پھول زندگی گزارتا ہے۔ پھول آپ نے دیکھا پھول معاشرے میں، آپ پھول کو اس کے شجر سے توڑیں، پودے سے توڑیں اور اس کو اپنے سامنے رکھیں، اسے 20 گالیاں دیں، پھر اسے سونگھیں، اس کی خوشبو میں فرق آتا ہے؟ نہیں، توجہ چاہتا ہوں، اسے برا بھلا کہیں، اس کی خوشبو میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ اسی طرح خوشبو دیتا ہے۔ مومن مثل پھول زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، آپ اس سے زیادتی کریں، اس کے پتیوں کو جدا جدا کر دیں، جدا جدا کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھیں، اب سونگیں، خوشبو کم ہو گئی یا بڑھ گئی؟ بلکہ وہ خوشبو جو اس کی پتیوں کی جڑوں میں بھی چھپی ہوئی تھی، اس میں بھی اس کا بھی اظہار ہونے لگ گیا۔ اچھا، آپ ایک اور کام کریں، اس سے بھی بڑھ کر اس کی پتیوں کو اپنی ہتھیلی پہ مسل دیں اپنی ہتھیلیوں پر، پتیاں مسل دی گئیں، لیکن اب ان ہتھیلیوں کو سونگھیں، یہ ہتھیلیاں بدبودار ہو گئی یا خوشبودار؟ معلوم ہوا مومن مثل پھول اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ کسی کی بری باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جو وہ کہتا ہے کہتا رہے، یہ مطمئن ہے کہ میں اپنے خدا اور رسول کو راضی رکھتے ہوئے ان کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہوں، اس کا کہنا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہذا وہ 20 گالیاں دینے کے بعد پھر بھی اس کے قریب آئے تو اس کے اخلاق حسنہ میں فرق۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بنا۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو جو کربلا سے وابستہ ہیں انہیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ مدینہ چھوڑا ہے، مکہ سے احرام توڑے ہیں، کربلا کے میدان میں اترے ہیں، اس طرف سے زیادتیوں پہ زیادتیاں ہو رہی تھیں اور اس طرف سے کرم کی خیرات برابر میں جاری تھی، حتیٰ کہ شب عاشور بھی گزر رہی ہے، دامن سمیٹ رہی ہے، اور وہ گستاخ جس نے پہلے دن آپ کی سواری کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا، وہ بھی اگر آیا ہے تو اسے بھی یہاں سے خوشبو نصیب ہوئی ہے، کسی قسم کی کراہت و نفرت محسوس نہیں ہوئی۔ پھر ان بدبختوں نے اگر زہرہ کے لال کو کربلا کے میدان میں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال بھی کر دیا ہے تو کربلا کی زمین قیامت تک خوشبودار بن کر دنیا والوں کو بتلا رہی ہے کہ حسینی اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، جہاں انہیں شہید بھی کر دیا جائے تو ان کی خون سے بھی زمین معطر ہو کر دنیا والوں کو قیامت تک بتاتی ہے اس راہ کے راہیوں کی زندگی مثل پھول گزرتی ہے، جہاں مسل بھی دیا جائے اس جگہ کو بھی معطر کر کے بتاتے ہیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو آئے تھے کربلا میں، جب شہید ہوئے تو وہ کربلا کربلا نہ رہی، کربلا معلی بن گئی۔ مزامن وقت میں گنجائش نہیں، اتنا عرض کیے دیتا ہوں، خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، نیکی کا حکم کرو، جاہلوں سے مت الجھو۔ بعض لوگوں نے ٹھیکہ لے لیا ہوتا ہے، خدا چاہتا ہے میرے بندوں کو جاہلوں کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب تک وہ سمجھ سکتے ہیں انہیں سمجھایا جائے، اور جب وہ جہالت کی باتوں میں الجھنا چاہیں تو انہیں خدا حافظ کر دیا جائے، اپنے وقت کی قدر کی جائے۔
عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے الجھنا چاہتے ہیں سمجھنا نہیں، الجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت اسے کیا کہہ کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں؟ بابا سلامت رہو، وستے رہو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جتنا ہو سونے ہو، صلوات پڑھو سائیں دی ذات اونچی آواز میں۔ لیکن آخر میں دعا چاہتے ہوئے امیر المومنین کا ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ دعا۔ امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یاسوب الدین، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بس یہ دوسری نیاز فقیر کی جو آپ سے لینا چاہتا ہے، نہج البلاغہ ہے اور 274 نمبر کلمہ حکمت ہے۔ فرماتے ہیں لا تجعلوا علمکم جہلا۔ بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، امیر المومنین کا فرمان دیکھ سکتے ہیں، فرمان نمبر کلمہ حکمت نمبر 274 فرماتے ہیں لا تجعلوا علمکم جہلا، اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو۔ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ جوان بہت کچھ جانتے ہیں، بزرگوار آپ کو بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ہماری محبت میں جو تمہیں علم کی خیرات ملی ہے اسے اب جہالت میں مت بدلو۔ لا تجعلوا علمکم جہلا ویقینکم شکا، اور جو ہماری محبت میں تمہیں یقین کی خیرات مل چکی ہے اسے شکوک و شبہات کی نظر نہ کرو۔ تو مولا پھر کیا کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کی خیرات ہو اور بندہ جہالت میں بدل دے، یقین کی منزل نصیب ہو اور بندہ شکوک و شبہات میں پڑ جائے؟ فرماتے ہاں ہم بتائے دیتے ہیں لا تجعلوا علمکم جہلا، اپنے علم کو جہالت میں مت بدلو، ویقینکم شکا، اور اپنے یقین کو شکوک و شبہات کی نظر نہ کرو۔ تو مولا پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَعْمَلُوا، اگر تجھے علم ہو گیا ہے تو عمل کر، وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا، اگر منزل یقین پہ فائز ہو گیا تو قدم بڑھا، سوچ کیا رہا ہے؟ پہنچانے کے بعد دعا لیتے ہوئے بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں دوست احباب، خداوند متعال بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی وہ عظیم منزل نصیب فرمائے کہ جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم خدا کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ تو ایک فرمان عالی شان فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلدی کرنا شیطانی کام ہے، الا علی خمس مقامات، مگر 5 مقامات ایسے ہیں جہاں جلدی کرنا سنت سید الانبیاء ہے۔ توجہ رہے دوست صاحبہ، 5 منٹ چاہتا ہوں۔ فرمایا العجلۃ من الشیطان، جلدی کرنا شیطانی کام ہے، الا علی 5 مقامات، مگر 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جلدی کرنا سنت نبویہ ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز بلند۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ دوست احباب، العجلۃ من الشیطان، نبی کریم فرماتے ہیں جلدی کرنا شیطانی کام ہے، الا علی 5 مقامات، مگر 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جلدی کرنا سنت نبویہ ہے۔ فرمایا جو کام بھی کرو سوچ سمجھ کے کرو، مشورہ سے کرو۔ خطیب منبر سلونی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا معین کالمشاورۃ، مشورے جیسی کوئی شے مددگار نہیں ہو سکتی۔ مشاورت میں برکت ہے، سوچ سمجھ کر مشورہ کر کے کام کرو۔ لیکن 5 کام ہیں سید الانبیاء فرماتے ہیں جہاں جلدی کرنا میری سنت ہے۔ یا رسول اللہ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں اطعام الضیف اذا نزل،
مہمان آ جائے تو اس کی خاطر تواضع میں جلدی کرو، مشورے نہ کرتے رہو کہ اس کی خاطر کس طرح سے کرنی ہے۔ تزویج البنت اذا بلغت، بیٹی جب کسی امین کے سپرد کرنے کے وقت کے قریب پہنچ جائے تو اپنی اس امانت کو کسی امین کے سپرد کرنے میں دیر نہ کرو۔ تزویج البنت اذا بلغت، بیٹی کی شادی کرنے میں جلدی کرو، مشورے دائیں بائیں سے نہیں بلکہ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان صفات کو مد نظر رکھو جن صفات کی طرف خدا آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر شادی کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں 2 صفتیں بتائی ہیں، قوی امین۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا بابا جان ہم نے اسے قوی بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے۔ بابا جان جرأت مند اتنا تھا کہ ہم پیچھے کھڑی تھیں تو اس نے جرأت کی اور لوگوں کو ہٹا کر ہمارے جانوروں کو سیراب کیا۔ امین اس قدر پایا ہے کہ اس نے اس سارے عمل کو سر انجام دیتے ہوئے کوئی خیانت بھری نظر بھی ہماری طرف نہیں کی۔ قوی امین۔ آج ہم مال و دولت دیکھتے ہیں، آج ہم پڑھائی دیکھتے ہیں، آج ہم نوکری دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے تو یہ 2 چیزیں نہیں دیکھتے کہ آیا وہ اس امانت کو سنبھال بھی سکتا ہے اور آیا وہ قدردان بھی ہے۔ بس 2 چیزیں دیکھ لو، قوی امین، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو تو پھر خدا کے سپرد کر دو۔ جو خدا یہاں تیرے گھر میں اس بچی کو رزق دے رہا تھا اس کو پتہ ہے کہ اب یہ یہاں نہیں رہی، اس گھر میں چلی گئی ہے تو وہ رازق اس کے رزق کو بھی وہیں بھیج دے گا جہاں اس کا مرزوق گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں بیٹی کی مثال اس طرح سے ہے جیسے شجر کا ثمر، تیرا پورا گھر شجر بنے، اس شجر پر جو ثمر لگے نگاہ صادق میں اس ثمر کو بیٹی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹی کی عظمت کو ان الفاظ میں کون بیان کرے گا؟ اور پھر ہم سب جانتے ہیں میرے امام کی اسی تشبیہ میں بہت سے مسائل حل ہو گئے۔ یہ ثمر جب تک کچا رہتا ہے اس کا تعلق اپنی شاخ سے پکا رہتا ہے، اور ہم جانتے ہیں جب یہ ثمر پکنے لگ جاتا ہے، پھل پکنے لگ جاتا ہے تو اس کا تعلق اپنی شاخ سے کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب جو شریف اور سمجھدار مالی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ثمر ٹوٹ کر زمین پر گرے، اس سے پہلے کہ کوئی موذی جانور اسے ڈنگ مار کے داغدار کر دے، خود سے اپنے ہاتھوں سے اسے اتار کر کہیں اچھی چیز میں بند کر کے شریف دوستوں کو تحفہ دے دیتا ہے۔ اور اگر یہ غفلت کرے تو یہی شجر کا ثمر نیچے گر جائے، کوئی موذی جانور ڈنگ مار کے داغدار کر دے تو پھر یہ ثمر کسی شریف دوست کو تحفہ دینے کے قابل نہیں رہتا۔ تزویج البنت اذا بلغت، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ ادا القرض اذا استطاع، قرض اتارنے میں جلدی کیا کرو، جیسے ہی استطاعت ہو فوراً قرض اتارو۔ والتوبۃ اذا اذنب، توبہ کرنے میں جلدی کرو، پہلے تو گناہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں جلدی کیجیے۔ دل بھر آیا ہے یہاں پر، جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو میرے محترم دوست و احباب، امام زمانہ پردہ غیبت میں تشریف فرماتے ہیں جب تمہارے گناہوں کی ہمیں خبر ہوتی ہے تو ہمارے گریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ نے امام علیہ السلام کا یہ جملہ سنا ہوا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں تم آنسو روتے ہو میں خون روتا ہوں۔ کس چیز پہ خون روتا ہوں؟ دادی زہرا کے زخم پہلو پہ خون روتا ہوں، دادا حیدر کرار کے زخمی سر پہ، حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑوں پر۔ میں نے ایک مرجع اعظم سے سنا تھا، بزرگوار عالی قدر مجتہد سے سنا تھا، قوم میں وہ بیان کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے
ज़ादारो तुम वाक़यात सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूसुफ ज़हरा वो है कि हर नमाज फरीज़ा के बाद पूरा वाक़या करबला उसके सामने दोहराया जाता है। वो अपनी आंखों से देखते हैं कि किस तरह हबीब की सफ़ेद रीश खून शहादत से ख़िज़ाब हो रही है, किस तरह हुसैन का मेहमान और माना जा रहा है, किस तरह लैला के चांद के सीने में बर्छी लग रही है, किस तरह हसन का यतीम कासिम तकसीम हो रहा है, किस तरह लैला की गोद उजड़ रही है, किस तरह रुबाब की गोद उजड़ रही है, किस तरह उम्मुल बनीन के लाल के बाजू कट रहे हैं। नहीं, सिर्फ इतना नहीं देखते बल्कि हर नमाज फरीज़ा के बाद देखते हैं मेरे जद हुसैन को किस तरह से शहीद किया जा रहा है, मेरी जद्दा किस तरह से दुआएं दे रही है। अमाफी को मुस्लिम, तुम में कोई मुसलमान नहीं है, कोई भी मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाला नहीं है। कसम बखुदा आज भी तले ज़ैनबिया पर जो ज़ियारत पढ़ी जाती है उस ज़ियारत में ये जुमले मौजूद हैं। ज़ालिमों ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद सानी ज़हरा के सर से चादर हाथों से नहीं बेकिया नेज़े की अन्नियों से उतारी। बीबी चादर बचाती रही, हाथ जख्मी होता रहा, सर जख्मी होता रहा, चादर पारा पारा होने लगी। और जब बीबी से चादर न बचाई जा सकी तो जख्मी सर पे जख्मी हाथ रखे फुरात की तरफ रुख करके कहा वाह अब्बास वाह हिजाबा इमाम ज़माना ये देखते हैं और गिरिया करते हैं। वो जलते हुए खेमे, वो सकीना के रुखसारों पे शिमर मलून के जुल्म भरे तमाचे, वो बीबी सकीना के गोशवारों का उतरना, वो बीबी कुबरा की पोश्त में जालिम के नेज़े का लगना। अल्लाह अकबर। वो सारी क़यामत की घड़ी इमाम देखते हैं और खून के आंसू रोते हैं और दुआ करते हैं परवरदिगारा अब मेरे ज़हूर में ताजील फरमा दे। लेकिन अज़ादार वही इमाम फरमाते हैं जब हमारे मुहिब गुनाह करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं तो हमारे गिरिये में इजाफा होता है। यहाँ पर मैं दस बस्ता इतना अर्ज करता हूँ, ए मुंतज़र यूसुफ ज़हरा, गुनाह करने से पहले इतना तो सोच लिया कर मेरे इस गुनाह से मेरे इमाम को कितनी तकलीफ पहुँचेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन वो करीम है, करीम इब्ने करीम है। वो फरमाते हैं जब हमारा वही मुंतज़िर रात की तारीकी में अपने चेहरे को छुपाए खुदा की बारगाह में आ जाता है और अर्ज करता है परवरदिगारा मैंने गुनाह किया, मुझसे खता हो गई, मैं तेरी नाफरमानी कर बैठा। परवरदिगारा अपने फजल करम से तुझे उन्हीं हस्तियों का वास्ता जिनकी तूने मोहब्बत से मुझे सरशार किया है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो सुनिए इमाम ज़माना फरमाते हैं अभी वो बख्शिश की दुआ के लिए हाथ बाद में उठाता है, हम उसके लिए बख्शिश की दुआ पहले करते हैं और अर्ज करते हैं ए अल्लाह हमारे इस चाहने वाले के गुनाहों को माफ़ कर दे। इसने गुनाह किया लेकिन तुझे नहीं बुलाया, हमारा वसीला लिए तेरी बारगाह में हाजिर है, परवरदिगार इसकी खताओं को माफ़ कर दे। हम भी दुआ करते हैं परवरदिगार हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, परवरदिगारा तुझे उसी यूसुफ ज़हरा का वास्ता जो पर्दा गैबत में तशरीफ फरमा तेरी हुज्जत ज़मीन और आसमान की बका का ज़रिया बने हैं, परवरदिगारा उसी के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा दे, हमें नेकी की तौफीक अता फरमा दे, हमें बुराइयों से महफूज फरमा दे, हमें ऐसा नेक बनने की तौफीक इनायत फरमा जैसा तू चाहता है, ऐसे हमें बुराइयों से बचने की सआदत इनायत फरमा जिस तरह तू चाहता है। परवरदिगारा हर नेकी हमें नसीब फरमा दे, हर बुराई से हमें बचा ले, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा दे। वारिस ज़माना यूसुफ ज़हरा को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा दे। आइए इन्हीं दुआओं के साथ साथ में एक खुसूसी दुआ मांगे देते हैं हम। वो दुआ ये है कि परवरदिगारा हमें वो निज़ाम आदल नसीब फरमा दे जो यूसुफ ज़हरा की आमद से पूरी कायनात को नसीब होने वाला है। परवरदिगार हर तरफ जुल्म जौर
کا دور دورہ ہے پروردگارہ، بھیج دیوارے سے زمانہ کو جن کی تشریف آوری سے یہ ظلم و جور ختم ہو جائے اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہو، اور اسی نظام عدل کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ ہم اس نظام میں زندگی کے سانس لے سکیں، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم یوسف زہرا کے مخلص سپاہی قرار پائیں۔ ربنا تقبل دعانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ زاداران سید الشہداء۔ آخر میں حسینی فقیر نیاز چاہتا ہے، میری نیاز بانی مجلس کی جیب میں نہیں ہوتی، میری نیاز آپ کی جیبوں میں بھی نہیں ہے، میں چندہ بھی اکٹھا نہیں کرنا چاہتا، تو پھر پوچھئے قاضی صاحب تیری نیاز کیا ہے اور کہاں ہے؟ ابھی چند روز پہلے شام بی بی کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا ہوں، بازار و دربار و گلیاں دیکھ کر آیا ہوں، آنکھوں میں ابھی زخم تازے ہیں، تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میری نیاز فقط دو نعرے ہیں، ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، ایک نعرہ ہے یزیدیت مردہ باد، لیکن یہ نیاز میری جیبوں میں نہیں ہے، یہ نیاز میری ان دلوں میں ہے جن دلوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کے بازاروں اور درباروں میں رول مرنے کا درد موجود ہے۔ خدا تمہیں لے جائے شام کی وہ بازار و گلیاں دیکھیں جن میں علی و بطول کی بیٹیوں کو ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس بازار پھرایا گیا، اور یہ نیاز حسینی فقیر ان دلوں سے لینا چاہتا ہے جن دلوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کے یہ درد موجود ہیں۔ تو آئیے پھر حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ حسینیت نام ہے دین سے وفاداری کا، یزیدیت نام ہے دین سے غداری کا۔ آسان کر دوں، حسینیت نام ہے ہر نیکی کا، یزیدیت نام ہے ہر برائی کا۔ آج اس مجلس میں تشریف فرما تمام جوان و بزرگ دوست و احباب نیکیوں کی طرف رخ کر لیں، برائیوں سے منہ موڑ لیں، کسی نہ کسی نیکی کا وعدہ کریں اور کہہ دیں حسینیت زندہ باد۔ پیسے نہیں مانگ رہا دوستو، سیرت و کردار مانگ رہا ہوں۔ نیکی کا وعدہ کرو اور کہہ دو حسینیت زندہ باد۔ کھول لو ہاتھ دوست احباب، خیرات لے کر جاؤں گا، یہ میرا امامہ نہیں حسینی فقیر کا کشکول ہے۔ نیکی کا وعدہ کرو، کسی ایک نیکی کا تو وعدہ کر لو، حسینیت زندہ باد۔ برائی کو ترک کرنے کا ارادہ کرو اور کہہ دو یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اب بنتا ہے تیرا اور میرا حق معاشرے میں سر بلند کر کے لگا دیں نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ